جاب کسی کی لگ بھی جائے تو پہلے دن اس کی خواہش ہوتی ہے جی میرے پاس ایک کرسی ہو, ٹیبل ہو, ایک پی این باہر کھڑا ہو اور میں افسر بن کے بیٹھ جاؤں, میں کوئی کام نہ کروں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو لوگ سکسیزفل ہیں وہ کس پروسیس سے گزر کے آئے. وہ اس پہ ایک شعر آپ کو میں سنانا چاہوں گا. شہر میں آ کے بھول گئے سب پڑھنے والے, شہر میں آ کے بھول گئے سب پڑھنے والے, کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اب ہم نے اگلے سٹیپ پہ جانا ہے. ایک تو ہم نے لمیٹڈ پرسکرپشنز کی بات کرنی ہے. اس کے بعد ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو لائسنسز ہیں وہ صرف فارماسسٹ کو دیے جائیں. تیسرا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے اس کو بھی فارماسسٹ کو اختیار دیا جائے کہ وہ پیڈ ویکسینیشن کروانا چاہے جب رکھ سکتا ہے. دین ہمارا جو لائسنسز کا ہے, ہمارے جو لائسنسز ہیں وہ ابھی بھی میڈیکل گریجویٹس جو ہیں ان کو ایگزیمپٹیڈ ہے, تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. دیکھیں وہ بزنس کر رہے ہیں نا. السلام علیکم, آپ کو اگین ہمارے چینل ہیلتھ اینڈ لائف پہ خوش آمدید. آپ مختلف پروگرامز ہمارے چینل پہ دیکھ رہے ہیں, لائک بھی کر رہے ہیں. مختلف آپ نے ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس کو سنا, ڈاکٹرس کو سنا, مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن آج ہم نے سمجھے کہ ٹیبل کے دوسری سائڈ سے شخصیت کو دعوت دی ہے. ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ گورنمنٹ کے سائڈ سے کسی ایسی شخصیت کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ حکومت ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ فارماسسٹ ہیں تو ہم پوچھیں گے کہ فارماسسٹ کا ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کیا رول ہے اور کیسے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فارماسسٹ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم عالمگیر صاحب. جی وعلیکم السلام. عالمگیر صاحب کو بتاتے چلیں کہ عالمگیر صاحب اس وقت ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل ہیں پنجاب حکومت کے جو پاپولیشن اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایسے ہی ہے سر؟ جی ایگزیکٹلی, ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ. اور آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن کے. جی جنرل سیکرٹری سینٹر پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن. جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ پیدا ملتان میں ہوئے, پھر آپ نے گریجویشن کراچی سے کی, پھر آپ گئے پرائیویٹ سیکٹر میں. آپ نے کتنے عرصہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا؟ جی بالکل, میری جو میٹرک تک تعلیم ہے وہ ملتان سے ہی ہے. میرے والد اچھا. صاحب جو آرمی میں تھے, اچھا. ان کا ٹرانسفر پھر کراچی ہو گیا, تو اس وجہ سے پھر مجھے فردر ایجوکیشن کراچی میں کنٹینیو کرنی پڑی. سملرلی فارمیسی میں کراچی یونیورسٹی سے کی 2004 میں. اچھا. دین وہاں سے ہاسپٹل کا کچھ ایکسپیرینس لیا. اچھا. دین سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں آرگینون فارماسیوٹیکل, اینڈ دین لیٹر آن CCL میں ملتان میں ایز اے ڈسٹرکٹ سیلز مینیجر. اس کے بعد یہ میرا تقریباً کوئی 3 سال کا ٹائم تھا جو میں نے سیلز میں کام کیا, اور الحمدللہ 3 سال میں ڈسٹرکٹ سیلز مینیجر پہ میں نے چھوڑا. گڈ. تو یہ جو ہوئی آپ سیل سے آ گئے گورنمنٹ سیکٹر میں, یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ کیونکہ میرے والد صاحب آرمی میں تھے, وہ گورنمنٹ جاب میں تھے, تو فیملی کی انکلینیشن جو تھی وہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف ہی تھی. آلدو میں پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سیٹ تھا, اور جتنی سیلری میں پرائیویٹ سیکٹر سے لے رہا تھا اس سے 1/4 پہ جو ہے میں نے گورنمنٹ جوائن کی 2008 میں. صحیح. تو کیسا رہا آپ کا جو گورنمنٹ سیکٹر کا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی, کیا پروسیس تھا, تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں, فریش گریجویٹس ہیں, یا ہمیں جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, تو وہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے آپ کی سلیکشن ہوئی, پھر کن کن پوسٹوں پہ آپ رہے, اور کرنٹ جو پوسٹ ہے آپ کی ماشاء اللہ ایک اچھی پوسٹ ہے آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے اندر, تو کیسے یہاں تک پہنچے؟ جی بالکل, پبلک سروس کمیشن کے تھرو سیٹس ایڈورٹائز ہوئی تھی 2008 میں. اچھا. میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ کراچی سے تھا زیادہ, تو وہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ جی گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی فارماسسٹ جا سکتے ہیں. تو جو کولیگز یہاں پہ پنجاب میں تھے انہوں نے بتایا کہ جی گورنمنٹ میں سیٹ آئی ہیں. تو نہ صرف مجھے بتایا بلکہ میرے کچھ فیملی فرینڈس تھے, انہوں نے ابا جی کو بھی بتایا جی گورنمنٹ میں سیٹ آئی ہیں. آلدو آئی واز ناٹ ولنگ ٹو جوائن گورنمنٹ. میں نے فارم بھی اپنا جو ہے وہ فل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بیکاز میرا کیریئر گروتھ جو ہے بہت فاسٹ ٹریک بیسس پہ جا رہا تھا. آئی واز پروموٹیڈ ایز ڈسٹرکٹ سیلز مینیجر ان 1.5 ایئر ان اے ملٹی نیشنل سیٹ اپ. تو بہت اچھا گروتھ تھا وہاں پہ, سیلری بہت اچھی تھی. بٹ جب پیرنٹس کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ میں کیونکہ پکی نوکری ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے نوکری ضرور جوائن کرنی ہے. تو پبلک سروس کمیشن میں پھر جو ہے وہ اپلائی کیا. اچھا. الحمدللہ وہاں پہ جو ہے وہ اس سال جو تھی, کیونکہ پبلک سروس کمیشن میں یہ ہے کہ
اگر سیٹس زیادہ اور اپلیکینٹ کا ایک ان کا تھریش ہولڈ لیول اس سے کم ہو تو جسٹ وہ انٹرویو کرتے ہیں, ادروائز وہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. اچھا, ہم نے سنا تھا کہ کوئی ایگزام بھی ہوتا ہے, پھر انٹرویو بھی ہوتا ہے. وہ اس میں اس وقت جو ہم نے سنا تھا یہ تھا کہ 1:7 کی ریشو ہوتی ہے, اگر 7 سے زیادہ اپلیکینٹ ہوں تو پھر جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, ادروائز جو ہے وہ انٹرویو ہو جاتا ہے. تو وی ور لکی کہ ہمارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا, ٹیسٹ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, تو پھر ڈائریکٹ انٹرویو ہوا اور الحمدللہ انٹرویو میں جو ہے وہ کوالیفائی کیا پبلک سروس کمیشن میں. اور جب رزلٹ آیا تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاس بھی ہو گیا اور سلیکٹ بھی ہو گیا. سرپرائزنگ تھا. آف کورس اٹ واز سرپرائزنگ. اچھا, تو آپ بیسیکلی پہلی جو جاب تھی گورنمنٹ سیکٹر میں وہ ایز اے ڈرگ انسپیکٹر تھی آپ؟ جی, میں نے 2008 جولائی میں جوائن کیا تھا ایز اے ڈرگ انسپیکٹر بھاول نگر مینچن آباد تحصیل میں. اچھا, وہاں کوئی 1.25 سال سرو کیا. دین ہوم ٹاؤن میں ایک سلاٹ ملی مجھے ملتان میں, تو وہاں پہ میں آ گیا اور کوئی اراؤنڈ 6 ایئرس ملتان کی ڈفرینٹ تحصیلز میں ایز اے ڈرگ انسپیکٹر کام کیا. دین لاہور میں ایک اپرچونیٹی ملی ڈی جی ہیلتھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر فارمیسی کی, تو وہاں جوائن کیا 2016 مارچ میں. تو مین وائل وہاں پہ ڈائریکٹر کی پوسٹ جو ہے وہ ویکنٹ تھی, تو ایڈیشنل چارج ڈائریکٹر کا مل گیا. تو آلموسٹ 5 ایئرس میں نے وہاں پہ ڈی جی ہیلتھ میں ڈائریکٹر فارمیسی اینڈ پروکیورمنٹ ڈائریکٹر پروکیورمنٹ جو ہے وہاں پہ سرو کیا. اوکے. اس کے بعد میں جناب چلا گیا پی کیو سی بی میں. اس میں پی کیو سی بی میں گیا, ریگولیٹری کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کیا, پرنشل کوالٹی کنٹرول بورڈ میں. دین اس کے بعد جو ہے وہ ڈی ٹی ایل میں ڈائریکٹر ٹیکنیکل کی پوسٹ پہ بھی کچھ 6 مہینے میں نے سرو کیا. پھر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سیکٹری کی جو ہے وہ سلاٹ مل گئی اور وہاں پہ میری ٹرانسفر ہو گئی. صحیح, الحمد للہ اراؤنڈ 3 ایئر سے یہاں سرو کر رہا ہوں. گڈ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کی ٹرانزیشن ہوئی, آپ نے کیسا اپنے آپ کو اس میں سارا جو گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے عرصہ کام کیا اور ابھی کر رہے ہیں, اور کیسا آپ نے اپنے آپ کو فیل کیا, آپ کی گرومنگ تھی؟ کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سیلری بھی اچھی ملتی ہے, گرومنگ بھی ہوتی ہے, ایکسپوجر بھی ملتا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑا چیزیں لیزی ہوتی ہیں, تھوڑا سلو پیس پہ کام ہوتا ہے, تو اس لیے بہت سارے لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں. تو آپ کا یہ پورا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے انجوائے کیا, آپ کر رہے ہیں, تو آپ تاکہ آنے والے ہمارے جو دوست ہیں ان کو بھی ایک گائیڈنس ملے. اگر مجھ سے پوچھا جائے نا تو بینگ فارماسسٹ جو ہے نا, ہر نئے آنے والے فارماسسٹ کو ایٹ لیسٹ 2 ایئرس جو ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب کرنی چاہیے. کم از کم 2 سال جو ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں جو ہے وہ ضرور دے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسٹیٹیوشن میں آپ نہیں سیکھ پاتے. صحیح. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں جو ہے پرسنل گرومنگ کے بہت چانسز ہیں. مجھے بھی ٹریننگس کا موقع ملا, ایون یہ پتہ چلا کہ جی کس طرح ٹائی لگانی چاہیے, ٹائی باندھنی نہیں آتی تھی اس سے پہلے, ڈریسنگ کے بارے میں, کوڈ اسپیکنگ کے بارے میں کہ کس طرح آپ نے بات کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ سکھاتا ہے آپ کو. تو میری اوپینین میں, اور اگر میرے بس میں ہو تو میں تو یہ کمپلسری کر دوں کہ ایٹ لیسٹ جو میل ہیں وہ تو کم از کم ضرور 2 سال سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں جو ہے وہ پہلے دھکے کھائیں, کچھ سیکھیں, پھر کسی اور جگہ پہ جا کے پرفارم کریں. تو اٹ پیڈ می اے لاٹ. جب میں نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں کام کیا, ایک تو مجھے جو ہے وہ کام کرنے کی عادت ایکسٹراڈنری ہو گئی, کیونکہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہم صبح 7:30 بجے گھر سے نکلتے تھے اور واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. ایون سم ٹائم ہماری لاسٹ کال رات کو 2:30 بجے بھی ہم نے کی ہے, ایک سیم ڈے میں 1 گو میں. تو آپ جو ہے وہ کام کی روٹین آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. گورنمنٹ میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 8 to 2 جاب ہے, وہ اب کلچر نہیں رہا وہ والا. اب وہ اس طرح سے جاب نہیں ہوتی. تو اب گورنمنٹ میں بھی ہمیں رات کو 11 بجے تک بھی رکنا پڑتا ہے, اور یوزلی ہم رکتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی فیل ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے یہ جسٹ بیکاز آف دی سیلز اینڈ مارکیٹنگ جاب. اچھا, آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ آپ رہے فارمیسی اینڈ پروکیورمنٹ میں, اس میں اس جاب کا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. ڈرگ انسپیکٹر کا تو چلیں موسٹلی ہمیں پتہ ہے, کیونکہ جب بھی ذہن میں فارماسسٹ ان گورنمنٹ سیکٹر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے یار یہ ڈرگ انسپیکٹر کی جاب ہے, اور موسٹلی لوگ. لیکن جو باقی جابز آپ نے کیں اس کا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, اس میں آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی, کیا رول تھا, تاکہ ہماری انفارمیشن میں ذرا اضافہ ہو. دیکھیں, جو پریویسلی بھی اور کسی حد تک آج بھی جو ہماری فیلڈ کا فیس رہا ہے وہ تو ڈرگ انسپیکٹر ہیں, اچھے یا برے جس طرح سے بھی. مطلب اچھے لوگ بھی رہے ہیں اس میں, کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جن کی وجہ سے کمیونٹی کو کچھ بیک فٹس پہ جانا پڑا, بٹ اسٹل ان کی وجہ سے ہماری ریکگنیشن رہی ہے. بٹ آپ فرام لاسٹ ڈیکیڈ سے دیکھیں تو ہاسپٹل سائڈ پہ جو ہے انڈکشن فارماسسٹ کی بہت زیادہ ہوئی. ایز فار ایز میری جاب جو کنسرن تھی ڈائریکٹر فارمیسی کی,
وہاں پہ جو میجر رسپانسبلٹی تھی وہ تھی پروکیورمنٹ ریلیٹڈ. اچھا, تو جو گورنمنٹ سائڈ پہ جتنی پبلک پروکیورمنٹ اور اس کی سپلائی چین یہ میرا پنجاب لیول پہ ہوتی ہے؟ پنجاب لیول پہ جو اچھا, تھی پورے جتنے پنجاب بھی پنجاب کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی جی پروکیورمنٹ ہوتی ہے. جی, ان کے لیے جو ٹاپ اپ کا ایک بجٹ ہمارے یہاں ملتا تھا, اچھا, جو ابھی بھی ملتا ہے, جو میرے دور میں 1 بلین تھا, دین 4 بلین ہوا, آج بھی 4 بلین ہے. اس کی ٹاپ اپ میڈیسن ہم لیتے ہیں جو کہ کچھ گیپس رہ جائیں اگر ہاسپٹلس میں. ہمارے یہاں اس وقت جو ہے 32 DHQ, 138 THQ, اراؤنڈ کوئی 170 کے قریب THQ DHQ ہیں. دین RHCs ہیں 327 جن کو اب جو ہے مریم نواز ہیلتھ کلینک, مریم نواز ہاسپٹل میں کنورٹ ہو رہے ہیں. سملرلی 2500 BHU ہمارے جو تھے وہ مریم نواز ہیلتھ کلینک میں کنورٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ساری فیسلٹیز ان کے لیے جو وہ سینٹرل لیول پہ ٹاپ اپ کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے, تو اس کو اوور سائٹ کرتا رہا ہوں میں. اور دین سپلائی چین, اس میں یہ میڈیسن بھی ہیں روٹین کی, پلس آپ کے پاس DG میں سینٹرل لیول پہ ویکسینز کچھ ایسی ہیں جو عام پبلک کو نہیں ملتی, لائک ARV اینٹی ریبیز ویکسین جو کتے کاٹے کی ویکسین عام الفاظ میں کہی جاتی ہے, کے سرٹن سینٹر سے ہی ملتی ہے. جی ایگزیکٹلی, ان کی ساری پروکیورمنٹ, ان کی سپلائی چین. دین اس کے بعد جو ہے اسنیک بائٹ کی جو ہے, جی جی, دین اس کے ٹیٹنس کی ویکسینز ہو گئی کچھ, اس کے بعد آپ کی انسولین ہوگی. تو یہ کچھ کی آئٹمز جو ہیں وہ سینٹرل لیول پہ پروکیور. یہ ساری جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ آپ کمپنیز جو ہیں مینوفیکچررز ان سے ڈائریکٹ پرچیز کرتے ہیں یا درمیان سے ڈسٹریبیوٹر سے پرچیز کرتے ہیں یا گورنمنٹ امپورٹ بھی کرتی ہے؟ گورنمنٹ خود تو امپورٹ نہیں کر سکتی. اچھا, گورنمنٹ یا تو جو ہے وہ پرچیز کرتی ہے مینوفیکچرر سے, یا اس کے اتھرائز جو امپورٹر ہوتا ہے وہ. تو ڈسٹریبیوٹر اس میں ہم لوگ نہیں الاؤ کرتے, امپورٹر خود آتا ہے یا مینوفیکچرر آتا ہے. اس کا جو گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کے رولز ہیں, پیپرا رولز, پبلک پروکیورمنٹ رولز, وہ اس کو گورن کرتے ہیں. تو اس میں کوئی 3 ٹائپس کی پروکیورمنٹ ہوتی ہیں. اچھا, اس کے 3 میجر ماڈیولز ہیں. لائک پہلا پری کوالیفیکیشن ہے. اچھا, پری کوالیفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پری کوالیفائی کر لیتے ہیں ایک پول آف فرمز کو, کہ یہ آپ کا سیٹ آف کرائٹیریا ہے کہ فائنینشیل ورتھ اتنی ہونی چاہیے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اتنی ہونی چاہیے, اس میں مینیجریل کیپیسٹیز اتنی ہونی چاہیے. اس سیٹ آف کرائٹیریا پہ جو ہے آپ پری کوالیفائی کر لیتے ہیں فرم کو. دین اس فرم کے بعد آئٹم وائز پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے. ان پری کوالیفائڈ فرم سے جو آپ لیٹر آن سبسیکوینٹ جو پروسیس کرتے ہیں. ان کیس اگر پری کوالیفیکیشن نہ ہو تو سیکنڈ آپشن ہوتی ہے اوپن کمپٹیٹیو بیڈنگ. آپ اوپن ٹینڈر دیتے ہیں, اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرے, وہ آپ کا سیٹ آف کرائٹیریا ہوتا ہے اس کو میٹ کرے تو آ جائے, وہ پھر آپ اس کو دے دیتے ہیں. تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے آلٹرنیٹ میتھڈ آف پروکیورمنٹ. وہ چھوٹی پروکیورمنٹ کے لیے ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ لائک کوٹیشنز ہیں, کوئی پیٹی پرچیزز ہیں, وہ آپ روٹین میں کر لیتے ہیں, یا کچھ سرٹن کیسز میں آپ ڈائریکٹلی بھی اپروچ کرتے ہیں. لائک ہم نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو ہم ان رولز کے تحت سوزوکی یا ہونڈا جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ان کو ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں اور ان سے لے لیتے ہیں. اچھا عالمگیر صاحب, آپ نے پروکیورمنٹ کا ایک پروسیجر بتایا کہ گورنمنٹ کی اس طرح سے پروکیورمنٹ ہوتی ہے, یہ رولز ہیں, پروسیجرز ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرچیز کی ہوئی دوائیاں باہر سیل ہو گئیں, یا کوئی اس میں سے سب اسٹینڈرڈ یا کوئی ایسی چیز نکل آئی. تو کیا اس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیسے اس کو مطلب کنٹرول کیسے کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہ ہو کوئی چیز, اور یہ کیسے ہوتا ہے سارا کام؟ جی کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے پریویسلی پریکٹسز مال پریکٹسز رہی ہیں, ابھی بھی کسی لیول پہ ہو جاتی ہیں, بٹ ہم نے اس کو کرٹیل کیا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل جو ختم ہو گئی یہ چیز. تو پلفریج ہوتی ہے لیکن بہت مائنر لیول پہ ہوتی ہے. اب ہم نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے, بیکاز ہم نے جو سسٹمز امپلیمنٹ کیے ہیں اس میں ہمارا ایک سسٹم ہے میڈیسن انوینٹری مینجمنٹ سسٹم, MIMS اس کا نام ہے, اور ہمارے وہ فیسلٹی لیول پہ اس میں اسٹاکس اویلیبل ہیں. تو ہمارے ایون بیسک ہیلتھ یونٹ جو مریم نواز ہیلتھ کلینک اب بن چکے ہیں, وہاں تک اراؤنڈ کوئی 4000 فیسلٹیز ہیں ہماری جہاں پہ یہ ساری جگہوں پہ اپلیکیبل ہے, اور 1 کلک پہ ہم پورے پنجاب کا اسٹاکس جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ایزیلی. میں آپ کے پاس سافٹ ویئر میں ہر چیز آ جاتی ہے, ہر چیز آ جاتی ہے. میں آپ کو 1 کلک پہ بتا سکتا ہوں. اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے؟ اس کا آڈٹ ہم انٹرنلی جو وہاں پہ مینیجرز ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ ایز سچ نہیں ہے. لیکن جو ہمارے مینیجرز وہاں پہ ہیں یا ہماری پروونشل ٹیمز ہیں وہ اس کا ضرور, جو بھی وزٹ کرتی ہے کسی فیسلٹی کو تو وہ ضرور ٹیلی کرتی ہے اسٹاکس کے, جی اس پہ ڈیجیٹل سسٹم پہ کیا اسٹاکس ہیں, ان کے رجسٹرز میں کیا اسٹاکس ہیں, اور مینول فزیکل کیا پڑا ہوا ہے, تو وہ اس کو ڈسکرپنسی ضرور چیک کرتے ہیں. اور سالانہ ہمارا جو ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے اس میں بھی وہ چیک ہوتا ہے. اچھا, تو
تھرڈ پارٹی کو اس طرح کا جو آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ ایز سچ کوئی اس طرح ابھی ڈیولپ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایوولوشنری فیز ہے، ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، انٹرنل آپ لوگ کی چیکنگ ہوتی ہے، انٹرنلز ہیں اس میں کافی زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ اب ہمارا کوئی بھی اسٹاک آتا ہے اس کی فزیکل انسپیکشن ہوتی ہے. صحیح. فزیکل انسپیکشن بہت ہی کمپریہنسو ہوتی ہے. اس میں 5-6 ممبر ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو بھی اسٹور ریسیو ہوتا ہے یا پروونشل لیول پہ ہوتا ہے. پھر اس کا ایک پرفارما ہے لمبا چوڑا، اس میں 29-30 پیرامیٹرز چیک ہوتے ہیں ہر میڈیسن کے. وہ پیرامیٹر اگر کوالیفائی کرتے ہیں دین اس کو بھیجا جاتا ہے ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب جو ہے اس کی کوالٹی اسیسمنٹ کرتی ہے، اور اگر وہ کوالٹی ٹھیک ہو تو وہ ہمیں رپورٹ آتی ہے کہ جی اسٹینڈرڈ کی ہے. تو دین ہم اپنی فیسلٹیز میں یوز کرتے ہیں. سب اسٹینڈرڈ تو کوئی کویسچن ہی نہیں کہ ہم یوز کر سکیں. اچھا. گورنمنٹ میں جو بھی میڈیسن پرکیور ہوتی ہے، بلک پرکیور، اس کی ڈی ٹی ایل کمپلسری ہے، اور ڈی ٹی ایل کے بعد ہی جو ہے وہ پبلک کو یوز کے لیے دی جاتی ہے. تو یہ ڈی ٹی ایل ہم کوالٹی ایشورنس لازمی مینٹین کرتے ہیں. دین اس کی فزیکل انسپیکشن ہو گئی، کوالٹی ایشورنس ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں وہ انٹر ہوتی ہے، اور دین اس کی ڈسپینسیشن ہم ریکارڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈسپینسیشن لیول کا ڈیٹا بھی اس میں یہ ہے کہ ہم جو کی آئٹم یا کاسٹلی آئٹم ہے ان کو تو ہم آلموسٹ ڈیلی یا ویکلی ٹوائس تھرائس دیکھ لیتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت ان کو پھر جیسے کوئی آڈٹ آتا ہے تو اس طرح. اچھا، آپ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں بھی رہے ڈائریکٹر لیول پہ، تو مجھے بتائیے گا ٹیسٹنگ لیب کا ورکنگ کیسے ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ صرف گورنمنٹ کے سیمپلز ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی پرائیویٹ لوگ بھی سیمپل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ کیا اس کی تھوڑا سا ہمیں ایلیبوریٹ کیجیے گا، ہم پبلک کو جو سن رہی ہے ہمیں. ایز پر رولز تو لیب میں انسپیکٹر ہی سیمپل بھیج سکتا ہے. اس میں 2 طرح کے سیمپلز ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے پبلک پرکیورمنٹ کے ہیں. پبلک پرکیورمنٹ میں جو بھی گورنمنٹ میں چاہے وہ ہم پروونشل لیول پہ لیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ لیں، تو اس کی سیمپلنگ جو ایریا ڈرگ انسپیکٹر نوٹیفائی ہوتا ہے وہ کرتی ہے اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے. سیکنڈ ہمارے سرویلنس سیمپلز ہوتے ہیں جو فیلڈ میں ہمارے انسپیکٹرز ہیں وہ روٹین میں وزٹ کرتے ہیں پرائیویٹ آؤٹ لیٹس کو جس میں ڈسٹریبیوشن، فارمیسیز، مینوفیکچرر جو بھی ہیں، وہاں پہ جو سیمپلز لیتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. صحیح. تھرڈلی جو ہے ہماری کوئی آن ریکویسٹ ٹیسٹنگ بھی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس پہلے پی ٹی ڈی آر سی ایک تھا، وہ جو ہے آن ریکویسٹ پیڈ سیمپل ٹیسٹنگ کرتے تھے. یا اس طرح سے بھی کوئی ریسرچ جیسے ہمارے ہیں نا پی سی ایس آئی آر لیبارٹریز ہیں، وہاں پہ اگر ہم کوئی سیمپل ٹیسٹ کروانا چاہیں تو اگر عام بندہ بھی چلا جائے یا کچھ بھی تو اس کو انٹرٹین کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں نا وہ پھر انسپیکٹر کے تھرو آتا ہے. وہ اس کا کیونکہ ایک اسپیسیفائڈ فارم ہے، فارم 6، اس پہ جو ہے پورے اس کے پرٹیکولرز انٹر ہو کے وہ سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں، اور اس کا بڑا روبسٹ قسم کا میکانزم ہے. اور الحمدللہ ہماری 6 ڈیٹیلز ہیں پنجاب میں اس وقت، اور ساری کی ساری WHO پری کوالیفائڈ ہیں. اور اس چیز میں آئی کین پراؤڈلی سے کہ ہمارا جو یہ ڈی ٹی ایل والا سیگمنٹ ہے اس میں ہم انڈیا سے بھی آگے ہیں. انڈیا میں بھی ایک کنٹری میں اتنی WHO اپرووڈ لیب نہیں ہے جتنی ہماری صرف پنجاب میں ہے. تو الحمدللہ پوری دنیا میں وی آر لیڈنگ ان دا WHO اپرووڈ لیبس. 6 کی 6 ہماری ڈیٹیل WHO اپرووڈ ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے. یہ تو اس فیسلٹی کو تو فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی اس سے انٹرٹین ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں جیسے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں دوائیاں مختلف ملکوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ WHO کوالیفائڈ لیب سے ٹیسٹنگ کروا کے ہمیں رپورٹ دیں، ساتھ لگائیں. ہماری جو لیبز ہیں WHO اپرووڈ ہیں، اس کا آپ بالکل جو آپ کے کوئی اس طرح کے سیمپل ہیں وہ ہمارے ڈرگ کنٹرول ونگ میں DG ڈرگ ہیں یا ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ڈرگ کنٹرول ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی MOU اگر کوئی سائن ہو سکتا ہے یا اس طرح کا کوئی میکانزم بن سکتا ہے آپ ضرور بنائیں. اور یہ تو آپ کے لیے ایزی ہے، بجائے اس کے کہ آپ باہر کہیں ٹیسٹ کروائیں اور لاکھوں ڈالر دے کے اس کی فیس پے کریں. ہم پے کرتے ہیں اور پرائیویٹ لیب سے ہم ٹیسٹنگ کرواتے ہیں. تو اگر تو گورنمنٹ کی ایسی اچھی فیسلٹیز موجود ہیں بالکل تو اس کو کیوں یوز نہیں کیا؟ میرے خیال میں تو ایک زیادہ اچھا. سر بہت اچھا ہے، آپ کا ریونیو آپ کے ملک میں رہے گا، آپ کے ڈالرز بچیں گے، اور آپ کو ان ٹائم چیزیں دیکھیں. آپ باہر جو چیز بھیج دیتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے، آپ پرائیویٹ کنٹرول کوئی نہیں. پرائیویٹ لیب سے گورنمنٹ کی لیب زیادہ اوتھینٹک ہے اور WHO اپرووڈ ہے. WHO کے باقاعدہ سالانہ یا 6 منتھ آڈٹ ہوتے ہیں، ان کی ٹیم آتی ہے باقاعدہ روٹین میں آڈٹ کر کے جاتی ہے ان کی چیزوں کے. آن لائن ڈیٹا سارا، ہماری تمام لیبز ڈیجیٹل ہیں. کوئی بھی ایون آپ کا بھی کوئی سیمپل گیا ہوا ہے، آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ نے سپلائی دی ہے، آپ کو پورٹل کی ایکسیس ہے، آپ اس میں اپنا ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سیمپل اس وقت کس اسٹیج پہ ہے. میرے خیال میں اس پہ گورنمنٹ اینڈ انڈسٹری کو مل کے کچھ ایک بالکل کرنا چاہیے، کولیبریٹو ایفرٹ بنانا چاہیے. جو ایکسپورٹر ہیں، اب جیسے گورنمنٹ کا بڑا فوکس ہے ایکسپورٹ بڑھانے کا، تو آپ کے پاس WHO اپرووڈ لیبز ہیں، آپ ان سے ٹیسٹ کریں رادر کے. آپ یوز ہی نہیں کر رہے، ہم پرائیویٹ لیب سے کرواتے پھر ہیں. کروانے چاہیے، بالکل کروانا چاہیے. تو اس کا ایک میکانزم ہونا چاہیے میرے خیال میں.
کوئی اس پہ میٹنگ ہونی چاہیے, کوئی ڈیٹیلز کہ ہم جو پرائیویٹ آئی کین آفر ایز اے پی پی اے ریپرزینٹیو پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن, جی آپ کے جو ہے وہ ہمیں یا پی پی اے کو اس چیز کو لکھیں, جی ہاں یا آپ کی پی پی ایم میں موجود ہے تو جی پی ہاں پی اے اس کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دے گی. جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا ایم او یا کچھ جو پاسبلٹی ہوئی, جی ہاں, اس کی سرٹن فیس جو تاکہ ڈیفائن مینوفیکچررز اور ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ایگزیکٹلی اور گورنمنٹ کی فیسلٹیز کو یوز کیا جائے. بالکل کر سکتے ہیں. بالکل. آپ سے بات ہوئی پی پی اے کی, وہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, ڈیٹیل سے آپ سے ذکر کریں گے, کیونکہ آپ جو فارماسسٹ ہیں اور جو فارماسسٹ کی پالیٹکس ہے اس میں بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور اچھے ڈیزگنیشنس پہ رہے ہیں, تو اس پہ بعد میں بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ چونکہ ڈرگ انسپیکٹر رہے ہیں بڑا عرصہ, اور پہلی جاب بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایز اے ڈرگ انسپیکٹر تھی, یہ بتائیے گا کہ فیک میڈیسنس کیوں نہیں ختم ہوتی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فیک میڈیسن جو ہے, کیونکہ اس ملک میں نا ایک جو سب سے بڑا المیہ جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, چاہے وہ ایجوکیشن کی لے لیں, چاہے کوئی اس طرح کی ایزی ارننگ جو ہے نا وہ ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. جی ہر بندہ جو ہے وہ بائی پاس کر کے, اسٹیپس بائی پاس کر کے ایزی ارننگ کے چکر میں ہے. ایون بہت سارے اب ٹیچنگ کے اس طرح کے انسٹیٹیوشن پرائیویٹ بن گئے ہیں, جو چیزیں بن گئے ہیں وہ جسٹ فار سیک آف بزنس جو اپنے آپ کو گرو کر رہے ہیں, انہیں کسی کے مستقبل یا فیوچر بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے. جی جی تو اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی جانوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, انہیں پیسہ چاہیے, اور پیسہ جو ہے وہ ارن کرنے کے لیے جو بڑے بڑے اچھے مالیکیولز ہیں جی ان کی جو ہے وہ کاپیز بنتی رہی ہیں. جی ہاں پنجاب میں تو الحمدللہ ہمارے خواجہ عمران نذیر صاحب جو منسٹر ہیلتھ ہیں, انہوں نے اس کو ٹاسک فورس کو لیڈ کیا, صحیح اور باقاعدہ ٹاسک فورس پچھلے ٹینیور میں بھی اب بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو ہوں پنجاب میں میرلی کوئی آپ کو مینوفیکچرر اس کا ملے, کیونکہ ہماری جی جی ٹیم بڑی ویجیلنٹ ہے, کام کر رہی ہیں, بٹ اسٹل کہیں جی نہ جی کہیں سے جو آ جاتی ہے. لوپ ہول لاسٹ منتھ بھی ایک بہت بڑا ریڈ ہوا, تو اس کے جو ہے وہ تانے بانے کسی اور صوبے سے ملے جا کے. اچھا تو اب وہاں پہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, سیل تو آپ کنٹرول کر لیں گے, مینوفیکچرنگ تو ویسے بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے, جی جی بٹ اسٹل ہماری جو ڈرگ کنٹرول رجیم ہے, ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں اس پہ بڑے ویجیلنٹ ہیں, اور اس کو بڑا فوکس ہو کے کام کرتے ہیں, اس پہ صحیح ٹرائی ضرور کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے پچھلے کئی سالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ایف آئی آرز ہوئی ہیں, ہمارے یونٹس کلوز ہوئے ہیں اس طرح کے, کوئی اسپوریس پہ, اس پہ تو کوئی معافی نہیں ہے, اس پہ کسی قسم کی معافی نہیں ہے. یہ تو بڑا ہینیس کرائم ہے, اور ہمارے ایکٹ کا جو ہے سب سے جو ہے وہ ہینیس کرائم یہی ہے, اور سب سے زیادہ سزا اسی میں ہے. اور بہت سارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, ہماری ڈرگ کورٹس نے عمر قید تک بھی دی ہے, 2.5 کروڑ روپے فائن بھی کیا ہے اس پہ. اس پہ تو کوئی معافی نہیں ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈرگ انسپیکٹر ایک مین رول ہے جو پروونشل لیول پہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے, اور فیڈرل لیول پہ ہماری ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہوتی ہے, تو ان کے بھی فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں اور ان کے بھی اسٹاف ہوتا ہے. تو پروونشل اور فیڈرل کا آپس میں آپ لوگوں کا کیا کوئی کوآرڈینیشن ہوتا ہے, اور کیا جو ڈرگ انسپیکٹر پروونشل لیول پہ ہیں ان کو جو ڈریپ کے رولز ہیں, چیزیں ہیں, ان کے لاز ہیں, اس کے بارے میں ٹریننگ ہوتی ہے, بتایا جاتا ہے, یا ان کا کیا انٹریکشن ہوتا ہے؟ جی بالکل, جو عام فہم بات تو یہ ہے کہ جی مینوفیکچرنگ, رجسٹریشن اور پرائسنگ جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, جی جو سیل جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو آل دو سیلز ہی جو ہے ہمارے روٹین کے جو انسپیکشنز ہیں جتنی وہ سیل بیسڈ ہی ہوتی ہیں, بٹ ہمارے انسپیکٹر جو ہے جی ایم پی کی یا ریگولیٹری انسپیکشنز بھی کرتے ہیں, مینوفیکچرر کی بھی. اچھا تو ڈومینز آر ویری کلیئر. فیڈرل کی ابھی ٹیم اتنی زیادہ نہیں ہے, ان کے میرے خیال ہے 4, پنجاب میں صرف 4 انسپیکٹر ہیں جو فیڈرل کے جو پورے زونز بنائے ہوئے ہیں, زون 1 2 جی لاہور جی میں, اسی طرح ساؤتھ میں, اور اس طرح ایک پنڈی سائڈ پہ. تو 4 انسپیکٹر کس طرح کور کر سکتے ہیں, وہ صرف مینوفیکچرنگ کی حد جی تک ہاں کور کرتے ہیں, ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ یوزلی وہ نہیں جاتے. جی جی تو وہاں پہ ہمارے, اور کیونکہ ریٹیل میں جو ہے وہ سیلز کا سبجیکٹ ہے, سیلز ہمارا پروونشل سبجیکٹ ہے, تو ہمارے ٹاؤن لیول پہ ڈرگ انسپیکٹر ہیں, تحصیل لیول پہ ڈرگ انسپیکٹر ہیں, کو 150+ جو ہے ہمارے انسپیکٹرز ان فیلڈ ہیں, اچھا اور ہر تحصیل لیول پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ نیسیسری ہوتا ہے کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے, کہیں پہ کوئی مینوفیکچرر پہ ریڈ کرنا ہو تو کمبائن ریڈ بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے ساتھ, اچھا تو کوآرڈینیشن تو چلتی رہتی ہے, کوئی ایسا وہ ایشو نہیں ہے. صحیح. اچھا آپ کرنٹ ایز اے ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ اس وقت, کیا ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ریفارمز کوئی چل رہی ہیں, یا فارماسسٹ کا رول اس وقت کیا ہے, اور کرنٹ گورنمنٹ اس میں کیا فردر چیزیں کر رہی ہے؟ بالکل جی, میرا جو ویسے جاب ڈسکرپشن ہے وہ تو کچھ
مطلب 4 سیکشن ہیں ہمارے پاس، اور اس وقت انفارچونیٹلی 2 ڈپٹی سیکٹری ہوتے ہیں، ڈپٹی سیکٹری ٹیکنیکل 1 اینڈ 2. تو 1 کی سیٹ بھی ویکنٹ ہے، تو اس کا چارج بھی میرے پاس ہی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جتنے بھی میڈیکو لیگل ریلیٹڈ کیسز آتے ہیں، انویلیڈیشن کے کیسز آتے ہیں، کوئی روٹین کمپلینٹس آتی ہیں، یا کوئی SOPs ڈیولپمنٹ ہے، کوئی بھی ہماری کوئی ڈرگ کی روٹین کے کوئی ڈیزیز الرٹس ہیں، تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہمارے پاس، یا کوئی ٹریننگز آتی ہیں ان کی نامینیشن، یہ ساری روٹین کی میری JDs میں ہے. پلس جو ہے میری JDs میں جو ہے وہ مانیٹرنگ ہے روٹین کی، جو میڈیسن کی اویلیبلٹی کی ہے. تو ہماری جتنی بھی THQ DHQ کی میڈیسن اویلیبلٹی ہے، اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ میری ٹیم کرتی ہے. تو اس کا بھی ہم ریویو جو ہے وہ اتھارٹیز کو جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں. اور سپلائی چین کی جو ہے اوور سائٹ بھی میرے پاس ہی ہے. جتنا کہیں پہ میڈیسن اگر کوئی کسی جگہ کم ہے تو اس کو ریپلینش کروانا یا ود ان فیسلٹی ریلوکیٹ کرانا، اس کی کوارڈینیشن جو ہے وہ میرے آفس کے پاس ہی ہے. اچھا عالمگیر صاحب، آپ نے کافی سارے اپنے جہاں جن ڈپارٹمنٹس میں آپ نے کام کیا اور کرنٹلی کر رہے ہیں، آپ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا کیا رولز ہیں، کیا کیا JDs ہیں. مجھے اوور آل آپ بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر ڈرگ انسپیکٹر کے علاوہ فارماسسٹ کا کیا کیا رول ہے، کن کن ڈپارٹمنٹس میں فارماسسٹ کام کر رہے ہیں، اور کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کے لیے، یا نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا گریجویٹس ہیں ان کے لیے، کہ کن کن ڈپارٹمنٹس میں گورنمنٹ کے اندر وہ جا سکتے ہیں. جی بالکل. جو انیشیل ہماری پہلے ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، یا جو ہمارے سروس رولز ہیں، اس میں تو 3 طرح کی فارماسسٹ کی JDs ہی ہیں، یا ان کی مطلب کہہ لیں انڈکشن کہہ لیں. پہلی ڈرگ انسپیکٹر ہے، دوسری ہاسپٹل فارماسسٹ ہے، تیسری جو ہے اسسٹنٹ فارماسسٹ، اسسٹنٹ کیمسٹ کہہ لیں اس کو، اسسٹنٹ فارماسیوٹیکل کیمسٹ APC. تو جو اسسٹنٹ فارماسیوٹیکل کیمسٹ تھے وہ DTL میں چلے جاتے تھے. پریویسلی ہماری ایک DTL ہوتی تھی، جیسے میں نے اب بتایا 6 ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور اس وقت جو ہے مور دین 150 فارماسیز جو ہے وہ صرف DTLs میں کام کر رہے ہیں، ساری میں ملا کے 6 کی 6 میں. اور اس میں سے کچھ فارن کوالیفائڈ بھی ہیں، فارن ٹریننگز بھی ان کی ہوئی ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا سیگمنٹ ہے. اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہماری DTL ہے، WHO اپرووڈ ہے. سیکنڈ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل فارمیسی کا ہے. اچھا. ہاسپٹل فارمیسی میں جو ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہے اراؤنڈ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں ہر THQ DHQ میں 3 to 5 THQ میں، اور DHQ میں 5 to 10 فارماسسٹ جو ہے وہ پوسٹڈ ہیں. اچھا. آلدو کہیں پہ کچھ سیٹ ویکنٹ ہوں گی، بٹ اسٹل ان کی پوسٹ ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. تو اس میں ان کی JDs میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میڈیسن انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کو وہ ٹیک آف کرتے ہیں، سارا جتنا بھی ہے اس کے ڈیٹا انٹری وغیرہ کو مانیٹر کرتے ہیں، میڈیسن ڈسپینسیشن کو چیک کرتے ہیں. دین ہاسپٹل میں لوکل پرچیز جو ہے اس کا ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو فارماسسٹ جو ہے جنرلی آپریٹ کرتا ہے اور اس میں اس کو دیکھتا ہے. تیسرا جو ہے انوینٹری مینجمنٹ جیسے وہ ساری کرتا ہے. پھر اس کے بعد ڈرگ انسپیکٹرز ہم نے ود ان ہاسپٹل بھی نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ ہاسپٹل کی روٹین کی کوئی انسپیکشنز یا کوئی سیمپلنگ وغیرہ وہ کر لیں. ایک جو 17-18 میں ہم نے ایک گیم چینجر جو اسٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے THQ DHQ پہ فارمیسی اینڈ فارمیکو ویجیلنس آفیسر اپوائنٹ کیے. اب وہ پیورلی کلینکل کام ہے. صحیح. اس میں کیا ہے کہ ہمارے THQ میں ایک اور DHQ میں ڈپینڈنگ اپان دیئر بیڈ اسٹرینتھ کسی میں ایک ہے، کسی میں 2 فارمیسی اینڈ فارمیکو ویجیلنس آفیسرز ہیں. اچھا. تو وہ کیا کرتے ہیں، کلینکل فارمیسی اینڈ فارمیکو ویجیلنس CPPO اس کو ہم نے نام دیا. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کا چارٹ جو ہے وہ ریویو کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی ڈسکرپنسی آئے، کوئی ڈرگ ایڈورس ایونٹس آئیں، تو وہ اپنے پروونشل آفیسز کو ان ریٹن بھیجتے ہیں. پھر ہمارا پروونشل جو ہے DG ڈرگ کنٹرول کے اندر، ڈائریکٹریٹ جنرل آف ڈرگ کنٹرول، اس کے اندر فارمیکو ویجیلنس کا پورا ایک سیگمنٹ ہے، اس کو ایک ڈائریکٹر ہیڈ کرتے ہیں. اس میں وہ کیسز رپورٹ ہو کے پورے پنجاب سے آتے ہیں. صحیح. ان کیسز کو ریویو کیا جاتا ہے، پھر کوئی ان کے مطابق ایکشن لیا جاتا ہے. اب پچھلے دنوں ایک ڈرگ سے جو ہے وہ ریئیکشن ہو رہا تھا، ریپیٹیڈلی 2-3 ہاسپٹل سے آیا، تو امیڈیٹلی اس کی جو ہے وہ یوٹیلائزیشن رکوائی گئی. صحیح. اس کو ری ٹیسٹ کروایا گیا اور پھر اس کا ریمیڈی جو ہے وہ کی گئی. تو یہ ہمارے فارمیکو ویجیلنس آفیسر جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پروونشل ہمارا جو آفس ہے وہ اس کو کیٹر کر کے جی جو اس کا ریمیڈیل ایکشن ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. تو یہ اس کا رول ہو گیا. دین ہمارے پاس ایک ابھی پریویسلی ڈپارٹمنٹ لیول پہ سیکشن آفیسر ڈرگ کنٹرول ہوتا تھا. اب ہمارے پاس الحمدللہ ایڈیشنل سیکٹری ڈرگ کنٹرول ہے، ڈپٹی سیکٹری ڈرگ کنٹرول، اس کے انڈر 3 سیکشن ہیں، فارماسسٹ ہیں. میرے پاس ایک سیکشن آفیسر میں فارماسسٹ ہے، میں خود فارماسسٹ ہوں. اسی طرح اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں. تو اب ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی جو فارماسسٹ ہیں وہ اس پرفارم کر رہے ہیں. پھر پرکیومنٹ میں پہلے روٹین میں
جو ہے اکاؤنٹنٹ یا اسٹور کیپر ہی جو ہوا کرتے تھے، پچھلے 4-5 سالوں میں بہت بڑی ریولیوشن اس میں آئی ہے کہ اب ڈسٹرکٹ لیول پہ پرچیز کمیٹی میں فارماسسٹ انوالو ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ پروکیورمنٹ آفیسر فارماسسٹ خود ہے. تو وہ جو ارریشنل پروکیورمنٹ تھی اس کو کنٹرول کیا ہے. نیڈ بیس پروکیورمنٹس ہماری جو ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور بجٹ جو ہے پراپر یوٹیلائز ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑھتا ہوا اسکوپ ہے کہ پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی چین اس کو بھی فارماسسٹ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں، کیونکہ میں خود سپلائی چین دیکھ رہا ہوں پروونشل لیول پہ. تو جہاں میری کوشش یہی رہی ہے کہ اچھے فارماسسٹ جو کام کرنے والے تھے ان کو اس میں سپلائی چین میں انگیج کیا ہے، اور دے آر کیٹرنگ آف دی سپلائی چین. ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہماری فلڈ آیا ہے، سپلائی چین اتنی بہترین گئی ہے ہماری الحمدللہ. سی ایم نے رات کو ایک جگہ کیمپ پہ وزٹ کیا کہ جی یہاں پہ پیشنٹ کیمپ میں موجود ہیں بٹ انسولین نہیں ہے. ہم نے اوور نائٹ انسولین پرووائڈ کی، پیشنٹ کو انسولین ملی وہاں پہ. ہم نے پھر اس کا سیٹ اپ یہ بنایا کیونکہ وہاں کولڈ اسٹوریج کا ایشو تھا، تو ہم نے کیمپ میں اویلیبل کرائی، اور کیمپ میں اویلیبل کرا کے ہم نے کہا جی کہ پیشنٹ یہاں پہ مارننگ ایوننگ دونوں ٹائم ڈوز لگوائیں. مینیج کیا. مور دین 200 ہمارے اسنیک بائٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے الحمدللہ. کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو ان کی ویکسین کہیں پہ شارٹیج، ریسنٹ فلڈ کی بات کر رہا ہوں، کہیں پہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، کہیں پہ کوئی شارٹیج کا ایشو نہیں آیا الحمدللہ. اوور نائٹ ہماری ٹیمز نے کام کیا ان کیلیبریشن اور سارا مینیج کیا. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے ماشاء اللہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ کن کن ڈپارٹمنٹس میں گورنمنٹ کے اندر فارماسسٹ اس وقت موجود ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ایک جو چیز بڑا اکثر ہم سنتے ہیں، چلیں گورنمنٹ سے ہٹ کے ایک جنرل بات میں کروں، کہ گورنمنٹ نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ ہر ریٹیل فارمیسی پہ فارماسسٹ ہوگا اور یا فارمیسی اسسٹنٹ ہوگا. لیکن یہ اعلانات کی حد تک ہی رہتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ریٹیل فارمیسیز وداؤٹ دی سپرویژن آف فارماسسٹ چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں. پرسکرپشن صحیح فل نہیں ہوتی، اور پیشنٹس کو غلط دوائیاں بھی دینے کی ایک چانس ہوتا ہے. تو اس ایشو کو گورنمنٹ کیا کوئی ایڈریس سیریس طریقے سے کرنا چاہ رہی ہے یا کر رہی ہے؟ بالکل جی. جو رولز ہیں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. ویسے ایک محاورہ پاکستان کے بارے میں مشہور ہے، دس کنٹری از فل آف لیجسلیشن بٹ لیس امپلیمنٹیشن. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. قانون موجود ہے. قانون تو یہ کہتا ہے جی کہ جب تک کوالیفائڈ موجود نہ ہو تو آپ ایک پیناڈول بھی سیل نہیں کر سکتے. یو کانٹ سیل پیناڈول ایون کہ اگر کوالیفائڈ موجود نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی اب ہماری فیلڈ کا المیہ یہ ہے کہ اس میں پہلے تو ہم یہ رونا روتے رہے ہیں. دیکھیں نا، دنیا بھر میں ہم نے زیادہ انٹرنیشنل ذکر نہیں کیا، لیکن دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ کھپت ہے فارماسسٹ کی وہ ریٹیل پہ، کمیونٹی فارمیسی میں، ریٹیل میں. بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہم ابھی تک بہت دعوے تو ہوئے، بہت چیزیں بھی ہوئیں، اعلانات بھی ہوتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں سکا. نہیں، اس میں چینج ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہے. دیکھیں اس میں جو ہے نا، پریویسلی ہم یہ رونا روتے رہے ہیں جی ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ کہ ہمارے فارماسسٹ کا نمبر ہی کم ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بی کیٹیگری کو بھی چانس دیا گیا. ڈسپینسرز کے لائسنس بھی ایون ابھی تک چلے آ رہے ہیں. بٹ اب اس وقت جو کرنٹ جو اسٹیٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ میں، اس وقت جو پنجاب کا جو اوور آل ڈرگ لائسنسنگ سسٹم ہے اس میں کوئی اراؤنڈ 35,000 کے قریب ہمارے رجسٹرڈ فارمیسیز، میڈیکل اسٹور اور ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہیں. ایک بہت بڑا چینج اس میں یہ آیا کہ 2014 میں ایک ڈرگ رولز میں چینج آئی. 2007 کے بعد 2007 میں کیا ہوا کہ ڈسپینسر کو کرٹیل کر دیا گیا. ڈسپینسر کا کوئی لائسنس اس کے بعد نہیں بنا. 2014 میں کیا ہوا کہ ڈسٹریبیوشن کا فارم 11 انٹروڈیوس ہوا، اور اس میں الحمدللہ یہ ہماری سکسیس تھی. ہماری ایسوسیشن نے بڑا رول پلے کیا اس میں کہ اس کے بعد کوئی بھی جو ڈسٹریبیوشن کا لائسنس ہے وہ نان فارماسسٹ کو نہیں دیا جائے گا، وہ صرف پیورلی فارماسسٹ کو ملے گا. فارم 11 اس وقت کوئی الحمدللہ مور دین 5,000 جو فارم 11 پنجاب میں ہے جہاں پہ صرف پیورلی فارماسسٹ ہیں. اب ان کا ہونا نہ ہونا یہ میوچل ہے کہ جس کو جاب چاہیے آپ دیکھ لیں اچھے ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہیں، M&P ہے یا UDL ہے، اس طرح کے اچھے جاب کر رہے ہیں. اسٹارٹنگ 50 سیلری دے رہے ہیں ان کو ڈسٹریبیوشن میں. تو وہ کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ کام. اور بھی اچھے اچھے سیٹ اپ ایون روٹین کے نارمل سیٹ اپس میں بھی فارماسسٹ ڈسٹریبیوشن میں اویلیبل ہیں. دین آ جاتی ہے میڈیکل اسٹور، وہ بی کیٹیگری والوں کے پاس ہے. دین فارمیسی، فارم 9 والے، اس پہ جو ہے فارماسسٹ کا ہونا کمپلسری ہے. اس وقت کا ان کا نمبر کوئی 14-15 ہزار ہمارے جو ہیں فارم 9 کے لائسنسز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہیں. بٹ پہلے یہ تھا جب یہ رولز بنے اس وقت ہمارا نمبر بہت کم تھا. 2007 میں اگر آپ کہیں فارمیسی کا جو نمبر ہے
میری رجسٹریشن پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے 2010 میں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا. جی جی. اس وقت میرا جو کیٹیگری کا نمبر ہے وہ 7000 سم تھنگ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 2007 میں کتنے ہوں گے, 6-7 ہزار رجسٹرڈ ہوں گے اس وقت تک. اس وقت کا جو نمبر ہے وہ 40,000 کراس کر گیا ہے پنجاب میں. تو اب یہ تو کویسچن ہی ختم ہو گیا نا کہ فارماسسٹ کا نمبر کم ہے. جی ہاں. تو اب تو خیر بہت سارے انسٹیٹیوشن سے فارماسسٹ گریجویٹس بہت زیادہ گریجویٹس آ رہے ہیں ہمارے. تو اب اویلیبلٹی کا تو کویسچن ہو گیا ختم. جی ہاں. اب ہم نے اگلے اسٹیپ پہ یہ جانا ہے جو آگے ایسوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سے ڈسکشن ہوگی کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح ڈسٹریبیوشن پہ قدغن لگ گیا ہے کہ فارماسسٹ کے بغیر نہیں ایشو ہونا, ہم فارمیسی یا ایون کوئی بھی ڈرگ سیل لائسنس ہے اس پہ بھی یہ ایفرٹ کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ فارماسسٹ کو ایشو ہو. باقی رہ گیا اویلیبلٹی کے کویسچن. انفارچونیٹلی ہماری فیلڈ میں, یا ویسے ساری فیلڈ میں ہی ہو گیا, اب تو 80% فیمیلز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب اس فیمیلز میں ورکنگ وومن بھی پہلے نہیں ہوتی تھیں, اب آنا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کو ریٹیل پہ فیمیل نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. بڑے بڑے چین لاہور میں وہاں پہ فیمیل ایوننگ میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ بھی کافی حد تک کور ہوتا جا رہا ہے. میں پریویسلی ملتان میں تھا تو وہاں کی ایگزامپل دوں گا. میں 2009 میں ملتان آیا تو اس وقت فارمیسیز کا جو نمبر تھا اراؤنڈ 9-10 فارمیسیز ایسی تھی جس پہ فارماسسٹ موجود ہوتے تھے یا ان کا لائسنس تھا وہاں پہ, جو فارماسسٹ ایکٹیولی انگیج تھے. 2016 میں لاہور آیا. اس وقت کیونکہ ایسوسیشن سے میں یہ چیزیں دیکھتا رہتا تھا, انکریج کرتا رہتا تھا, وہ نمبر 30 کے قریب چلا گیا تھا تھوڑے سے ٹائم میں, ملتان جیسے ایک سٹی میں. اس وقت ملتان میں مور دین 100 کے قریب فارماسسٹ ریٹیل میں یا کمیونٹی فارمیسی میں انگیج ہے. تو چینج تو آ رہا ہے, بالکل چینج آ رہا ہے, بلکہ بٹ سلو ہے. ہاں سلو تو ہے. اس کو اس پیس پہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو مزید اچھا ہونا چاہیے. اس میں اوبیسلی ایسوسیشن کا بھی رول ہے, ہمارے اپنے فارماسسٹ کا بھی رول ہے. ہمارے فارماسسٹ جو ہے وہ کیٹیگری دے کے سو جاتے ہیں. بلکہ میں تو رینٹنگ کیوں ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. ینگ گریجویٹس آتے ہیں, میں تو ان کو اکثر انکریج کرتا ہوں کہ بجائے آپ جاب کرنے کے, آپ کے پاس ایک ایسی ڈگری ہے جو آپ کو ایک اچھا انٹرپرینور بنا سکتی ہے. آپ اپنی فارمیسی کھولیں اور خود کام کریں. اس پہ مجھے نا آپ اپنا ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ کھولیں, چھوٹا کھول لیں. اس پہ مجھے نا ایک اپنے ٹیچر کی بات یاد آ گئی جو ہمیں پڑھاتے تھے کراچی یونیورسٹی میں جب گریجویشن میں تھا. تو انہوں نے ایک ٹپیکل سٹائل میں کہا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مرزا انیس صاحب ہمارے ٹیچر تھے وہاں پہ. وہ کہتے تھے میاں ہم آپ کو یہ پنہ دے کے بھیج رہے ہیں, ڈگری کو پنہ کہا انہوں نے, کہ اس پہ آپ کی مرضی ہے, اس کو آپ 400 روپے پر منتھ کیش کرائیں, 4,000 پر منتھ کیش کرائیں, 4 لاکھ پر منتھ کیش کرائیں, انلمیٹڈ پر کیش کرائیں. بالکل بالکل. وہ آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بالکل ابھی بھی کچھ جگہوں پہ جو کیٹیگری رینٹنگ ہے, تو دیکھیں ایسی ڈگری ہے آپ کی جو آپ کو سب سے زیادہ بزنس مین بنانے کی اپرچونٹی دیتی ہے. مطلب آپ کو ایک بائی لا آپ کے ہاتھ میں ایک لائسنس ہے کہ آپ کے علاوہ وہ کام کوئی نہیں کر سکتا. تو بجائے ڈسٹریبیوشن کوئی نہیں کر سکتا. فارمیسی میں جو ہے وہ شیڈول جی کی حد تک آپ اس کو ہے. شیڈول جی ایک ہمارا ہے, اس میں یہ کہ جو کچھ سرٹن دوائیاں ہیں وہ صرف فارمیسی رکھ سکتی ہے. تو شیڈول جی جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے. تو اس کے بعد فارمیسی کا اپنا رول. دیکھیں چین فارمیسیز جتنی بھی ہیں, آپ ایک طرف اٹھا کے لاہور میں دیکھ لیں, چین فارمیسیز کا بزنس پلس نان چین کا بزنس, آپ کو ایک کلیئر ڈیمارکیشن نظر آئے گی. اس میں فارماسسٹ کا کی رول ہے. بالکل. جہاں جس میں فارماسسٹ آپ کے پاس فائنانسز کی کمی ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں, 2-2 4-4 فارماسسٹ گریجویٹس مل کے اس کو کر سکتے ہیں. ہمارے پچھلے بجائے اس کے کہ آپ اپنا لوگوں کو دیں ادھار پہ اپنی ڈگریز, اور جو کہ انلیگل بھی ہے اور ایتھیکلی بھی صحیح نہیں ہے. وہی جا رہا تھا کہ پتہ نہیں ینگ فارماسسٹ کیا سوچتے ہیں. پہلے جو ہے وہ ہمیں ہر ایک باہر جانے کا شوق لگا ہوا ہے. ایک شوق تو سب کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ڈرگ انسپیکٹر لگ جائیں اس کے بعد باہر چلے جائیں. اچھا پھر جو کوئی جاب کسی کی لگ بھی جائے تو پہلے دن اس کی خواہش ہوتی ہے جی میرے پاس ایک کرسی ہو, ٹیبل ہو, ایک پی این باہر کھڑا ہو اور میں افسر بن کے بیٹھ جاؤں, میں کوئی کام نہ کروں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو لوگ سکسیزفل ہیں وہ کس پروسیس سے گزر کے آئے ہیں. وہ اس پہ ایک شعر آپ کو میں سنانا چاہوں گا. کہ وہ ایک شعر تھا بڑا اچھا, کسی نے لکھا, اب مجھے اس کا شاعر کا نام یاد نہیں. شہر میں آ کے بھول گئے سب پڑھنے والے, شہر میں آ کے بھول گئے سب پڑھنے والے, کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو وہ ایفرٹس یاد نہیں رہتی لوگوں کو, تو لوگ بس وہ پھر اپنے اس میں آ جاتے ہیں. تو رینٹنگ جو ہے یہ اٹس اے کرائم. کیٹیگری رینٹ دیکھیں, بہت سارے پچھلے دنوں میں فارماسسٹ کو سزائیں ہوئی, دل سے دکھ ہوتا ہے کہ فارماسسٹ کو سزا ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کیٹیگری دے کے سو جاتے ہیں. جنہوں نے کام کرنا ہے, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی وہ 2 نمبر دوائیاں, اسپوریس ڈرگ, تو اس طرح کے لوگ انہی فارماسسٹ کی کیٹیگری پہ جو خود نہیں دیکھتے, ان کی کیٹیگریاں یوز کرتے ہیں, اس پہ اسپوریس کے کیسز بنتے ہیں, بعد میں پھر لٹیگیشن, کورٹ, سزائیں. بھائی آپ اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے, مجھ سے بارہا لوگ کہتے ہیں یار فارماسسٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے. پہلے لوگ کہتے تھے یار کیٹیگری چاہیے, آج سے 10 سال پہلے یہ ہمیں لوگ کہتے تھے.
ہم بھی یہ کہتے تھے چلیں یار نمبر کم ہے, چلو کسی کی بھلا ہو جائے. لیکن اب پچھلے 10 سال سے آئی کین سے آن اوتھ آپ کے سامنے کہ میں نے کسی کیٹیگری رینٹنگ پہ کوئی فارماسسٹ نہیں دیا. انکریج اس کو کیا کہا ہے کہ یار آپ بہت ڈسکریج کیا رینٹنگ کو. اس کو کہا ہے کہ جی آپ نے 20,000 پہ کیٹیگری کا پر منتھ دینا ہے, اس کے بعد آپ نے کوئی سیل مین 20,000 میں رکھنا ہے. تو بھائی آپ 40-45,000 اسی فارماسسٹ کو دیں کہ آپ کو پڑھا لکھا ریسورس ملے گا اور آپ کا بزنس فلرش کرے گا. اور اس طرح سے بہت لوگوں نے بات مانی ہے, اور جنہوں نے مانی انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا. فارماسسٹ کو بھی سوچنا چاہیے نا, وہ ان کا کوشش ہوتی ہے جاب ایک جگہ کرتے رہیں, ساتھ میں کیٹیگری رینٹ کر دیں, وہاں سے بھی اس انکم پہ آئے, بھی ہماری ڈرگ کنٹرول نے ایکشن لیا. تو یہ پرابلم ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان میں بھی ہے. یہ اس پہ ہمارے نا پریویس ایسوسیشن پوائنٹ آف ویو اور سے ہمیں hesitate کمپلینٹس کرتے ہیں. آئی. اگر فار ایگزامپل میرے پاس کوئی فارماسسٹ جاب کر رہا ہے, میں کہوں گا بھائی آپ کی کیٹیگری بھی مجھے چاہیے, میں نے اس کے لیے لینی چاہیے. وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں تو جاب کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اصل میں اس پہ بھی نا ہمیں کچھ کمپلینٹس آئی پریویس ٹینیور میں, پی پی اے کے پریویس ٹینیور میں. تو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی جو سی ڈی سی لائسنسنگ اتھارٹی ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو فارماسسٹ تھے نا جن کی کیٹیگری لگی ہوئی تھی, وہ انڈسٹریوں کو خط لکھ دیے. اب انڈسٹریوں کو خط کیے کہ جی آپ کے یہ فارماسسٹ جو ہے یہاں پہ ان کی کیٹیگریاں لگی ہوئی ہیں, تو وہ نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے لوگوں کو کیٹیگری ودرا کرنی پڑی, بہت سارے لوگوں کو جاب چھوڑنی پڑی. بالکل صحیح. تو وائس ورسا. تو یہ تو اسٹرکٹ ویجیلنس ہوگی تبھی کام ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو اس میں میری التجا ہے کہ جو فارماسسٹ رینٹنگ کا سوچتے ہیں یا رینٹنگ کرتے ہیں, خدا را اس کو چھوڑ دیجیے. 20-30 ہزار روپے میں آپ اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں, لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں. کیٹیگری رینٹنگ جو ہے یہ کرائم ہے, اس کو ڈسکریج کیجیے. اچھا عالمگیر صاحب, آپ جو ہے پی پی اے پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن, وہاں پہ بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, اور آپ سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں پی پی اے کے. تو مجھے یہ ذرا پی پی اے بتائیں, پی پی اے کیا ہے, کیا اس کا کام ہے, اور کیا میجر فنکشنز ہیں, تھوڑا ایکسپلین کریں, اور ہاؤ پی پی اے از پلئنگ اے رول ان دی بیٹرمنٹ آف فارماسسٹ کمیونٹی. جی بالکل, بڑا ویلڈ اور نیڈ آف دی آر کویسچن ہے آپ کا. آج سے 10 سال پہلے میرے ذہن میں بھی بہت سے سوالات اسی طرح کے ہوتے تھے کہ آخر یہ ایسوسیشن ہے کیا, کرتی کیا ہے, اس کا رول کیا ہے سوسائٹی میں, جو کچھ ہم خود ہی کر لیتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کیوں چاہیے ایسوسیشن جب ہم خود سب کچھ کر رہے ہیں. میں انسپیکٹر ہوں, اینول ڈنر ہوتا تھا. ہاں وہی, مطلب میں خود انسپیکٹر ہوں, مجھے ایسوسیشن کی کیا ضرورت ہے. جب میں 4 لوگ مجھے فیس بک کی وجہ سے ویسے جانتے ہیں, تو مجھے ایسوسیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس طرح کے سوالات ابھرتے تھے. دین کچھ سینئر سے ملاقات ہوئی. اچھا. کچھ چیزیں دیکھنے میں ایک 2013 میں غالباً ایک اینول ڈنر ہوا, لاہور میں آیا, تو ملتان سے ٹریول کر کے اس میں تو کچھ سینئر سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں نا کچھ آئیڈیاز ایکسچینج ہوئے, کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ تھیں, وہ وہاں سے سیکھی, لرن کی. تو ایک ایکسچینج آف ورڈ, ایکسچینج آف تھاٹ, ایکسپیرینس شیئرنگ. تو میں نے کہا یہ تو ایک اچھا کام ہے. مطلب ایٹ لیسٹ وہ لوگ, میں صرف ملتان کی حد تک اپنے آپ کو جانتا تھا. جب لاہور میں آیا تو لاہور کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. جب وہاں پہ کے پی کے لوگ بھی ملے, پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس پلیٹ فارم نے میرا ایک سوشل نیٹ ورک انہینس کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس اور سوشل نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں سکسیسفل ہونے کے لیے. نیٹ ورکنگ بغیر کچھ نہیں ہے, چاہے آپ کسی جاب کر رہے ہوں, کوئی بزنس کر رہے ہوں, یا کہیں پہ بھی ہوں. اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. ایک بیک گراؤنڈ 2002 میں ایسوسیشن کی طرف سے ایک کراچی میں کانفرنس ہوئی اسی طرح کی. تو ظاہر ہے جس طرح اسٹوڈنٹ کو گھمایا جاتا ہے, ہمیں بھی گھمایا گیا, اور ہمیں کہا جی کہ ایسوسیشن کا اسٹال لگنا ہے, آپ نے ڈیوٹی دینی ہے 3 دن وہاں پہ. صحیح. ہم بھی پتہ نہیں ایسوسیشن کیا ہوتی ہے کیا نہیں, پی پی اے کے بیجز ہمیں دیے گئے, ہم اسٹال پہ کھڑے ہو گئے. اس وقت کوئی ٹی شرٹ اور کیپس ہم نے رکھی ہوئی ایسے جیسے روٹین میں لوگ آتے, کوئی پوچھتے, کوئی کیپ لے جاتا ہے, کوئی کچھ. وہ ہم 2 دن میں وہ کام کرتا رہا. سیشن میں کبھی اندر اٹینڈ کر لیا, کوئی ایجوکیشن سے کتنا کسی کو پیار ہوتا ہے, کوئی نہیں پڑھتا پڑھتا, کوئی نہیں سنتا. لیکن پھر بھی جو سننے والے یا جو ریسرچر یا ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ, وہ اس کو ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے ایک کولیگ ملے. میں اپنی فیملی میں دور دور تک بھی کوئی میری فیملی میں فارماسسٹ نہیں تھا. آئی واز دی فرسٹ فارماسسٹ ان مائی ہول فیملی. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کرنا کیا ہے. آئی واز مچ وریڈ اباؤٹ مائی کیریئر اینڈ جاب. تو وہاں پہ ایک سینئر تھے, گیاس بھائی ان کا نام تھا, ابھی بھی میں ملتے ہیں تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. انہوں نے مجھے ایک بلینک چیک دیا. آپ بھی سوچیں گے بلینک چیک کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی, میں ان سے ڈسکشن ہوئی, ان کا اسٹال میرے ساتھ اسٹال تھا. میں نے کہا بھائی جان اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, آپ بھی فارماسسٹ ہیں تو جاب کیسے ہوگی, کیا مطلب جیسے کویسچن ہوتے ہیں ینگ بچے کے جو. اس نے کہا بھائی جان بہت اچھا پروفیشن ہے,
اگر آپ کو کہیں بھی جاب نہ ملے نا, یہ میرا نمبر ہے جی, آپ کی نوکری میری جیب میں ہے. صحیح, آپ کو کہیں سے بھی نوکری نہیں ملی, آپ نے مجھے کال کرنی ہے, گیاس بھائی جی. فلاں فلاں جگہ آپ نے مجھے کہا تھا, تو آپ کو نوکری میں دوں گا. تو دیٹ بوسٹ می سو ہائی کہ مجھے یہ کانفیڈنس رہا اس پورے ٹینیور میں کہ یار اگر کہیں بھی نوکری نہیں ملی تو غیاث بھائی نے وعدہ کیا ہوا ہے میں ان کے پاس جاؤں گا, مجھے نوکری مل جائے گی. تو اس نے جو میرا وہ والا فیئر تھا کہ کیا ہوگا کیا کرنا ہے, وہ فیئر ختم کر دیا. تو اس کے بعد سے 2002 سے لے کے 2014 تک میں ایسوسیشن سے غائب رہا ٹوٹلی, اپنے کچھ ایجوکیشنل چیزوں کی وجہ سے یا جاب کے سینیریو میں, یا شاید کسی نے مجھے اپروچ نہیں کیا یا اس طرح سے اورینٹیشن نہیں ہوئی. 2014 واز مائی فرسٹ ایئر ان ایسوسیشن. پہلے میں نے بتایا کنیکٹیوٹی ہو گئی. اس کے بعد اپنے لیول پہ جو میں کام کر رہا تھا, جو لوگوں کے روٹین کے کام تھے, کسی کے کوئی ساؤتھ میں ملتان میں کیا کام ہوتا تھا, کام یہ ہوتا تھا کسی کو لائسنس رینیو ٹائم پہ ہو جائے, کسی کی کیٹیگری رینیول, یا وہاں پہ پیرنٹ سرٹیفکیٹ بناتے تھے کیٹیگری رینیول کے لیے, یہ کوئی کام ہو جاتا تھا تو وہ پیسے بھی کر رہے تھے. تو پھر ایسوسیشن کے ٹیگ سے کرنا شروع ہوئے, ان کو ایسوسیشن کا بتانا شروع کیا, آہستہ آہستہ کونسل کرنا شروع کیا. 2014 کا الیکشن واز دا ٹفسٹ الیکشن ان مائی کیریئر. ہم وہاں سے 5 کینڈیڈیٹ ملتان سے تھے, 3 اپوزٹ گروپ سے تھے, اور 3 ہم اس گروپ سے تھے, 3 اپوزٹ سے, 6 کینڈیڈیٹ تھے. تو الحمدللہ ہمارا جو ٹرن اوور تھا وہ 90% تھا, ان کا 10% تھا. جسٹ اتنے گیپ سے ہم نے انہیں جو ہے وہ, بیکاز بیک اینڈ پہ جو ورکنگ تھی, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا تھا, کام کیا ہوا تھا. پھر مزید لوگوں کے ساتھ کام کیا, گیدرنگ کی, لوگوں کو کنوینس کیا. جو میں ابھی آپ کو فگرز دے رہا تھا ملتان میں جو کمیونٹی فارمیسی میں امپروومنٹ آئی, ایسے نہیں آئی, لوگوں کو کونسل کر کے آئی. ملتان میں نے لوگوں کو چین کے کانسیپٹ کے بارے میں بتایا کہ لاہور میں اس طرح فضل دین ہے, یا اس وقت فضل دین ہوتی تھی, یا کلینک شروع ہوئی تھی. تو آپ بھی یہاں پہ اپنے سیٹ اپس بنائیں. لوگوں نے بنائے, ابھی ملتان کے اپنے انڈیجینیس 3-4 چین سیٹ اپ ہیں, کر رہے ہیں کام. لوگوں کو جو ہے وہ کونسل کیا, پھر لوگوں کو بتایا ایسوسیشن کرتی کیا ہے. ایسوسیشن کیا کرتی ہے, آپ کو سب سے بڑے تو جو ہے آپ کو کنیکٹیوٹی دیتی ہے, لنکس دیتی ہے. دین آپ کو کوئی بھی ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ایونٹس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. وہ یہ تھوڑا سا لیکنگ ضرور ہے کہ شاید سینٹرل لیول پہ پتہ چل جاتا ہے, لوکل لیول پہ ڈسیمینیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. پھر کوئی ایڈوانسمنٹ ان دا پروفیشن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ پتہ چل رہی ہوتی ہیں آپ کو. تو پھر جو بھی کوئی کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے, ایسوسیشن آپ کے بیک پہ سائلنٹلی کام کر رہی ہوتی ہے. وہ اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے, لائک یہ 2014 کی ایگزامپل ہے. اس کا جب لائسنس کا جو تھا کہ صرف فارماسسٹ کو جو ہے وہ ڈرگ سے لائسنس ملے گا ڈسٹریبیوشن والا, پیورلی ایسوسیشن کے لوگوں نے کیا. آج ہمارے پنجاب گورنمنٹ میں ہمارے جو سروس اسٹرکچر ہے اس میں 17 میں لوگ جوائن کرتے ہیں اور 20 تک جاتے ہیں. سروس اسٹرکچر امپلیمنٹڈ ہے, اس کی بیک اینڈ پہ بھی جو ہماری ایسوسیشن نے کام کیا. بالکل. اچھا, اس میں کچھ سینئر یہ مجھے کہتے تھے جی کہ یہ تو ویسے ہی ہو گیا. دین میرے ہاتھ ایک کاغذ لگا, ایسوسیشن کی 2006 کی کانفرنس تھی, میں آئی کین شو یو, میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ. اس میں 10 پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. اور وہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے چودھری پرویز الہی, ان کو جو ہے پریزنٹ ہوئے. اس میں سروس اسٹرکچرس تھا, سیکٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ جو تھے ہمارے, ان کی اپوائنٹمنٹ تھی. تحصیل لیول پہ ڈرگ انسپیکٹرس تھے, فارمیکو ویجیلنس سینٹرز بنانے کی. کوئی 10 پوائنٹ میں نے دیکھے, اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. جب وہ میں نے دیکھے تو میں نے کہا الحمدللہ کہ ایسوسیشن نے کام کیا ہے. بالکل, ادروائز جو ہے میں اس پہ نہیں مانتا تھا. اچھا, پھر آج کل ایک کویسچن بڑا مارکیٹ میں ہے جو مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایسوسیشن نے گورنمنٹ سیکٹر میں تو ٹھیک ہے جی یہ کام کر لیا, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کیا کیا؟ بھائی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو آپ کا شیڈول جی ہے, اس کی رولز کی فارمولیشن میں ہمارے سینئرس تھے جو اس وقت کام کر رہے تھے شیڈول جی کی. اب کہیں پہ رول بنا کے تو دے دیے نا, آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیا, اب کوئی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا یا امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہا, تو یہ تو ایک میوچول ہے. اس میں تو ہمارے انسپیکٹرس کو بھی تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا, پلس جن فارماسسٹ کی کیٹیگری لگی انہیں بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ بہت سائڈ سے, تو بہت سائڈ سے ہے, قصور نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے, دونوں کا ہی ہے. دنیا میں ہر پروفیشن کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں. اچھا, پھر یہ اسی طرف آ رہا ہوں نا میں آگے. پھر چل کے وہ کانفیڈنس دیا, پھر دیکھا کہ ابھی اکیڈمیا سائڈ پہ آ جائیں. آج سے ڈیکیڈ بیفور آپ کے جو ڈینز, پروفیسرز, چیئرمین, وہ نان فارماسسٹ بھی ہوتے تھے, کیمسٹ بھی ہوتے تھے مختلف. تو اس پہ فوکس کیا گیا. اس وقت الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کے کولیگ یا ہم سے ایک آدھ سال آگے پیچھے, وہ ماشاءاللہ 21ویں اسکیل میں ڈین لگے ہوئے ہیں, کوئی چیئرمین لگے ہوئے ہیں. تو کیسے ہو گیا یہ؟ بالکل اس کے لیے ایسوسیشن نے ورکنگ کی نا. آج ہمارے ساتھ کے لوگ ماشاءاللہ 21ویں میں 20ویں اسکیل میں بیٹھ کے چیئرمین ڈین بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ایج کے ہی ہیں.
اتنی ینگ ایج میں جو ہے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے سینئر لیول کے لوگ بنتے تھے. اب ینگ آپ کو ہر یونیورسٹی میں ینگ ڈین پروفیسرز ملیں گے آپ کو, تو یہ بھی ایسوسیشن کی وجہ سے ہوا. دین انڈسٹری کی طرف آ جائیں, انڈسٹری میں جو ہے وہ ایک فارماسسٹ ہوتا تھا, اس کے اوپر لائسنس ملتا تھا. ریسنٹلی ہم ایک جگہ بھی انڈسٹری میں گئے ہیں تو 55 فارماسسٹ وہاں کام کر رہے ہیں. لاہور کی انڈسٹری میں, لاہور میں ابھی مجھے کل پرسوں بتایا کہ انڈسٹری ایسی ہے اس میں 100+ فارماسسٹ کام کر رہے ہیں, صرف ان کی پروڈکشن سائٹ پہ. سیلز مارکیٹنگ الگ ہے, بالکل ایسے. تو وہ کہاں سے آگے بھائی؟ اب تو ہم اگلے اسٹیپ پہ سوچ رہے ہیں, اگلے اسٹیپ پہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم آئٹم وائز جو ہے فارماسسٹ کا, ابھی تو سیکشن وائز آ گیا نا فارماسسٹ, سیکشن وائز فارماسسٹ ہونا چاہیے آپ کا, ریگولیٹری میں فارماسسٹ ہونا چاہیے, کیو اے میں فارماسسٹ ہونا چاہیے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں, سیکشن وائز ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں, پھر ان کے ہیڈز ہیں. اب اگلے اسٹیپ پہ جانے کی باری ہے. اب ہم اگلے اسٹیپ پہ اس طرح سے جائیں گے, ہم پروڈکٹ کی کلاسیفیکیشن کر دیں گے کہ سپوز ٹیبلٹ سیکشن میں 20 پروڈکٹ بن رہی ہیں تو 10 پروڈکٹ کا یہ فارماسسٹ ہو, 10 کا یہ ہو. اس پہ کام کریں گے تاکہ آپ کے فارماسسٹ کی کھپت بڑھے, پلس اس پہ کنٹرولز بہتر ہوں. آپ کا جو BMR بنتا ہے, جو آپ کی پروڈکٹ کا جو پورا ریکارڈ ہوتا ہے, بیچ مینوفیکچرنگ ریکارڈ, اس پہ پھر کوئی بندہ رسپانسیبل بھی ہو نا. جی مینوفیکچرنگ کے ہر اسٹیپ پہ, تاکہ کوالیفائڈ بندہ ہو, ایگزیکٹلی فارماسسٹ موجود ہو, ڈسپینسنگ سے لے کے فنش پروڈکٹ تک, را مٹیریل سے لے کے اور ڈسپینسیشن تک, اینڈ ٹو اینڈ فارماسسٹ اویلیبلٹی ہو. نو فارماسسٹ نو میڈیسن کا کانسیپٹ تبھی کامیاب ہوگا. جی بالکل. آپ دیکھیں نا, را مٹیریل کے ڈسپینسنگ سے لے کے پروڈکٹ کے بننے تک, پھر پروڈکٹ کا سپلائی چین, آگے مارکیٹ میں جانا, پھر ریٹیل لیول تک, فارماسسٹ کی چین تو بہت لمبی ہے ہر جگہ ہی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ دوائی کے زیرو سے لے کے زیڈ تک فارماسسٹ کا رول ہے, ہر جگہ رول ہے, جب تک اینڈ پیشنٹ تک دوائی نہیں پہنچتی, ڈسپینسیشن تک. اس کے بعد فارمیکو ویجیلنس والا کام شروع ہو جاتا ہے, پھر ویجیلنس ہے. جی ہاں, کلینکل سائٹ پہ. تو میرے خیال میں اتنی واسٹ جو ہے ورائٹی کسی بھی پروفیشن میں شاید نہ ہو جتنی کہ یہاں فارمیسی. آپ سر میں بہت سارے سینئر پروفیسرس, ڈاکٹرس کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے فارماسسٹ بنائے ہیں. جی, بیکاز کہ اس میں ڈائیورسٹی ہے, جی اس میں بزنس اپرچونیٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو بہت سارے ڈاکٹرز اب اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل. اب ایک رفٹ جو چل رہی ہے, جو اب اگلا سوال آپ کا تھا ایسوسیشن کیا کرنے جائے گی, وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے رول میں ایک چیز ہے کہ جو میڈیکل گریجویٹ ہے اس کو لائسنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اگلا ہمارا جو منشور ہوگا یا اگلا ہمارا ایسوسیشن جو کام میں اسی لیے آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی نئے الیکشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں PPA کے, تو اس کے بارے میں پہلے ہمیں بتائیے کہ آپ اس میں اب کتنے گروپس ہیں اور اس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے الیکشن کا, لوگ رجسٹریشن کیسے کروائیں, اور پھر آپ کا جو گروپ ہے آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے. دیکھیں PPA کے الیکشنز جو ہیں وہ 5 دسمبر کو انشاءاللہ پولنگ ہوگی. اس کا پہلا پریئر اسٹیپ جو ہے وہ رجسٹریشن ہے. صحیح. رجسٹریشن جو ہے ہماری پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن کی ویب سائٹ ہے ppapak.org.pk. اس پہ آن لائن فارمز اویلیبل ہیں, وہاں پہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. پلس آپ کے جو ایریا میں ہمارے مختلف جو لاسٹ ٹینیور کے ریپرزینٹیٹیو تھے یا کولیگز ہیں, ان کے پاس ہارڈ فارم میں فارمز بھی اویلیبل ہیں. وہ فارم فل کر کے ڈیٹا سبمٹ کیجیے. اس کے بعد جو ہے وہ جب ڈیٹا رجسٹریشن ہو جائے گی, پھر اس رجسٹریشن کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کلیننگ کہہ لیں یا اس کی اسکروٹنی کہہ لیں. اس میں کوئی اگر ڈیٹا انٹری مسنگ ہوگی تو اس کو ٹھیک کرایا جائے گا, یا آبجیکشن ہوگی تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا. دین اس کی فائنل ووٹر لسٹ ہوگی, پھر اس پہ ووٹنگ ہوگی. دین جو ہے وہ سلیکشن ہوگی الیکشن کے بعد. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ اسٹیپس ہیں اس کے. تو 5 دسمبر کو انشاءاللہ پولنگ ہوگی. اس کے بعد نیا جو بھی اس وقت کرنٹلی میں جنرل سیکرٹری پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن سینٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اور کمنگ الیکشن میں جو ہے وہ میرے گروپ جو کہ پروفیشنل فارماسسٹ گروپ ہے, اور الحمدللہ کافی عرصے سے اس پروفیشن کو لیڈ کر رہا ہے, اور انہوں نے شاید اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کنٹیسٹ کروا رہے ہیں ایسوسیشن میں. تو مرکزی لیول پہ باقی جو اللہ کو منظور ہوگا, آپ دیکھتے ہیں کہ فارماسسٹ کس حد تک اعتماد کرتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اعتماد کریں گے, ووٹ کاسٹ کریں گے, تو انشاءاللہ آگے ایز اے پریزیڈنٹ بھی سرو کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ رجسٹریشن پہلے کروائیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فارماسسٹ ایسوسیشن چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یا چند لوگ اس میں کر رہے ہیں. ہماری ایسوسیشن میں پچھلے 30 سالوں میں مور دین 10 الیکشنز ہوئے ہیں. تو ایوریج 2.5-3 سال کے بعد الیکشن. ہمارا MOA ہے, میمورینڈم آف ایسوسیشن, وہ یہ کہتا ہے کہ 2 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. بٹ کسی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتے ہیں. بٹ 30 سالوں میں 10 دفعہ الیکشن ضرور ہوئے ہیں, اور ہر دفعہ پریزیڈنٹ بھی ریپیٹ کوئی نہیں ہوا,
जनरल सेक्रेटरी बाज़ औक़ात शायद रिपीट हुए, मैं भी एक टेन्योर में हो गया हूँ, प्रेसिडेंट कभी कोई रिपीट नहीं हुआ, बाकी भी नए फेसेस आते हैं, हर साल नए लोगों को मौका दिया जाता है। इस साल भी प्लान यही है कि हमारा जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप है इसमें कम से कम 80% नए लोग ज़रूर हों, बल्कि कोशिश हम करेंगे कि 90% ही नए लोग आएँ। बट फिर भी कोई ज़ाहिर है कुछ वो आपका मैनेजमेंट का भी असूल है 70-30 वाला, कि एकदम से नए लोग भी आएँ तो उनके लिए भी चीज़ें चलाना मुश्किल हो जाती हैं। तो मैनेजमेंट भी ये कहती है कि 70-30 एक्सपीरियंस लोग, 70% न्यू लोग जो है वो मिक्स जो करके जो चलती हैं चीज़ें। बट फिर भी हम उससे भी बियॉन्ड जाके इंशाल्लाह जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आपका क्वेश्चन था ग्रुप्स का, तो ग्रुप्स हर दफ़ा नए आते हैं, बनते हैं। मैं तो अपने ग्रुप की बात करूंगा, किसी और ग्रुप की बात नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फार्मासिस्ट रजिस्टर करवाएं, मैक्सिमम लोग रजिस्टर करवाएं। लास्ट टाइम भी हमारे पूरे पाकिस्तान से कुछ 6000 के करीब रजिस्ट्रेशन थी, तो बहुत कम थी। हम तो चाहते हैं कि इस वक्त पैन पाकिस्तान में 65,000 के करीब फार्मासिस्ट है, पैन पाकिस्तान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड हैं विद देयर काउंसल्स। हम तो चाहते हैं कि सारे के सारे आएँ, बिल्कुल, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, लोग कहते हैं जी कि रजिस्टर्ड होना की ज़रूरी है, जो काउंसिल का मेंबर है वो आके वोट कास्ट करे। भाई आपका जो नेशनल इलेक्शन है, शनाख्ती कार्ड तो सबके पास है, वोटर तो आपको वहाँ भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आप नेशनल इलेक्शन में भी वोट नहीं डाल सकते। रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी है। फिर उस रजिस्ट्रेशन में कोई भी कौंसिल उठा लें आप, कोई भी एसोसिएशन उठा लें, हर एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन होती है, चाहे वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपको देनी पड़ती है। तो आप देखें ना, अलग चीज़ है और काउंसलर एक अलग चीज़ होती है। ये सब प्रोफेशंस में है। एग्जैक्टली, तो उसकी रजिस्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी है। तो जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो देखें ना, खुद लोगों को मिलकर चलानी पड़ती है ऑब्वियसली। तो मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये नॉन पेड जो है काम है, इसमें लोगों की गालियां ज़्यादा मिलती हैं और सलूट कम मिलते हैं, बट स्टिल ज़ाहिर एक जज्बा है कि हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है, तो हम कोशिश करें कि आने वालों के लिए कुछ बेहतरी कर जाएं। अब अगले मंशूर की जहाँ तक बात कर रहे थे, तो 2 बर्निंग स्टेप जो हैं वो इस वक्त हैं। एक तो हमारा जो फार्मेसी सर्विसेज का सब्जेक्ट है, फार्मेसी सर्विसेज ड्रैप ने 2012 में डिफ़ाइन कर दी। उसमें 9-10 चीज़ें हैं जो फार्मासिस्ट ने करनी है, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द डिस्पेंसेशन और टिल द पेशेंट जो उसकी मॉनिटरिंग एट द एंड जो है एडवर्स रिएक्शन की, उस तक उसके जितने भी स्टेप्स हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी सर्विसेज दे सकते हैं। अब इंटरनेशनली देखें, बहुत सारे मुल्कों में वैक्सीनेशन फार्मासिस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, वैक्सीनेशन काउंटर उन्होंने बनाए हुए हैं, पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, ब्रांड जो है स्विचिंग फार्मासिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम जो फार्मेसी सर्विसेज अब इस लेवल तक आए हैं, हेल्थ केयर कमीशन, अगर कोई हमारा फार्मासिस्ट पहले प्रीवियस टेन्योर में देखा हमने कि कहीं पे कोई किसी को शुगर की मॉनिटरिंग करने वाली डिवाइस मिल गई या बीपी ऑपरेटर्स मिल गया कहीं पे, तो हेल्थ केयर कमीशन उनको सील करके चला गया। ओ भाई, ये तो डिजिटल चीज़ें घर में भी रखी होती हैं। जी, शुगर तो हर घर में चेक हो रही होती है। अगर किसी ने चेक कर ली वहाँ पे या करवा ली आके, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया। जी हाँ। तो उनको भी थोड़ा काउंसिल किया। कुछ हमारी सर्विसेज जो है काउंसिल से एक लेटर हमने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से निकलवाया फार्मेसी सर्विसेज का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो गई। अब हमने अगले स्टेप पे जाना है। अगले स्टेप पे इस तरह से जाना है, एक तो हमने लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शंस की बात करनी है। देखें, इस मुल्क में क्वैकरी बहुत है। हाँ जी, क्वैकरी इतनी है कि जो बिल्कुल ही नॉन क्वालिफाइड लोग हैं वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे, यूके में लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन हैं और मुल्कों में हम उसकी रेगुलेशंस पे काम कर रहे हैं एज एसोसिएशन। तो लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन जितनी 30, 40, 50 मॉलिक्यूल जो रूटीन के OTC रिलेटेड हैं या रूटीन की एलिमेंट के हैं, वो फार्मासिस्ट को दिए जाएँ और फार्मासिस्ट उनको अपनी फार्मेसी में लाइसेंस के बाद जो है उनको दे सके लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारा जो है अगला टारगेट है। उसके बाद हमारा टारगेट ये है कि जो लाइसेंसेस हैं वो सिर्फ फार्मासिस्ट को दिए जाएं फ्यूचर में, ठीक है। तीसरा हमारा टारगेट ये है कि वैक्सीनेशन जो है उसको भी फार्मासिस्ट को इख्तियार दिया जाए कि वो पेड वैक्सीनेशन करवाना चाहे जब रख सकता है। देखें, LHV को 10-11 मॉलिक्यूल की इजाज़त मिल गई कि वो कर सकती है, नर्स को 10-12 मॉलिक्यूल 15 मॉलिक्यूल है कि वो लिख सकती है, तो फार्मासिस्ट तो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है। जी बिल्कुल। तो वो वैक्सीन नहीं लगा सकता क्या? एक डिस्पेंसर एक होता है, वो अस्पतालों में हर जगह टीके भी लगा रहा होता है, सर्जरियाँ भी कर रहा होता है। हम नहीं कहते कि हम उस लेवल पे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वैक्सीनेशन की हद तक, या इवन एक आप हॉस्पिटल में पेशेंट ने चेक करवाया है, उसको किसी डॉक्टर ने इंजेक्टेबल लिख दिया, सेफ्ट्रैक्सोन या कुछ और, अब वो सेफ्ट्रैक्सोन दोबारा फिर सेकंड डोज लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाए, तो फार्मेसी पे अगर वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा ले, तो इस तरह से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे जो है वो मेडिसिन डिस्पेंसेशन की परमिशन जो है, इस पे हम काम करेंगे कि वो भी हमें परमिशन मिल जाए। देन हमारा जो लाइसेंसेस का है, हमारे जो लाइसेंसेस हैं वो अभी भी मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं उनको एग्जेम्प्टेड है।
تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. دیکھیں وہ بزنس کر رہے ہیں نا, جی بزنس کر رہے ہیں تو فارماسسٹ کی کیٹیگری وہاں پہ ہونا لازمی, فارماسسٹ ہونا لازمی ہے. جی تو وہ بھی لائسنس لیں. بالکل صحیح. تو جو بڑے ہاسپٹلز ہیں انہوں نے تو اپنے جو ہے وہ لائسنسز لینے شروع کر دیے. اب ہماری کوشش یہ ہوگی اگلے اسٹیپ میں کہ ہم جو یہ والا رول ہے اس کی کوشش کریں کہ اس کو جو ہے ہم ایسوسیشن پلیٹ فارم سے جو ہے اس پہ کام کریں کہ ہمارے جو فیوچر میں لائسنسز ہیں وہ صرف فارماسسٹ کو ملیں. تو اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. ایجوکیشن لیول پہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی مشروم گروتھ ہوئی ہے کونسل کی وجہ سے, اب 230 ادارے ہیں جو فارمیسی کروا رہے ہیں, جی ان کی کوئی کسی کے ساتھ کولیبوریشن نہیں ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی پریکٹیکل ٹریننگ نہیں ہے. تو اس کو فلٹر آؤٹ کریں, کوئی پریکٹیکل ٹریننگ امپلیمنٹ کوائیں, انٹرنشپ امپلیمنٹ کوائیں. کوالٹی فارماسسٹ کوالٹی مارکیٹ کی نیڈ کے مطابق ہے. جی جی آپ بھی انٹرویو کرتے ہوں گے, بعض اوقات دکھ ہوتا ہوگا کر جی کے کہ جی کیسی چیزیں ہمارے سامنے, کیا فارماسسٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس کا کیا کریں. تو اس طرح سے کوالٹی کو انشور کرنے کی کوشش کریں گے. دین جو ہے اکیڈمیا کا میں نے آپ کو بتا دیا, ڈرگ سیل رول کا بتا دیا. اسی طرح ڈفرینٹ اور سیگمنٹ ہیں جو فارمیسی ریلیٹڈ ہیں. انڈسٹری سائڈ پہ سیلریز پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ کنوینس کریں لوگوں کو کہ سیلری انہینسمنٹ ہو. انڈسٹری ہمارا وہ واحد سیگمنٹ ہے جس میں فارماسسٹ کی اسٹارٹنگ سیلری کم ہے, اس کو امپروو کیا جا سکے. بالکل. تھینک یو ویری مچ عالمگیر صاحب. آپ سے آج نہایت ہی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فارماسسٹ کا جو رول ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اس کو بیان کیا, اور آپ کے جو پی پی اے کے حوالے سے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اور آپ کے جو منشور ہے آبجیکٹیوز ہیں, اور فارماسسٹ کمیونٹی کے لیے جو آپ انت تک کام کر رہے ہیں, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور وی وش یو گڈ لک, اور تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹوڈے. عاصم بھائی بہت شکریہ, آپ نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا دل کی باتیں کرنے کے لیے, جو روٹین میں پبلکلی شاید نہیں کر پانی تھی میں نے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دل جن پہ روتا ہے کہ ہماری فارماسسٹ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. اب تک جو کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے, اور اب کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ. تو ہوپ فلی آپ کے ساتھ دوبارہ کبھی بیٹھیں گے تو جو چیزیں آپ سے ڈسکس کی ان پہ کچھ رزلٹ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.